چوتھے سٹیج میں پھر وہ آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بواسیر کا مسئلہ بغیر آپریشن کے حل ہو سکتا ہے؟ تو ایک نسخہ میں ویسے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اگر آپ وہ مستقل استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کی جو خون ہوتا ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے نسخے ہیں جو مستقل ہم استعمال کرواتے ہیں تاکہ قبض اور تیزابیت بھی ختم ہو جائے اور بواسیر کا جو مسئلہ ہے، جو رگے جہاں سے خون آتا ہے وہ بھی رک جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بواسیر کے بارے میں بات کریں گے۔ بواسیر ایک بہت ہی تکلیف دہ مرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں انسان کا جو پاخانے والی جگہ ہوتی ہے، جو بڑی آنت کا تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کبھی کبھار اس سے خون بھی رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو آنت ہوتی ہے تھوڑی سی جگہ آخر میں، اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو ابتدائی طور پہ وہ بادی شکل میں ہوتی ہے، یعنی کہ بندہ اگر ہوا وغیرہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ہوا اس سے خارج ہو جاتی ہے، اپنی قوت ارادی سے اس کو نہیں روک سکتا، اور جب وہ مسئلہ کافی بڑھ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ زخم بھی پڑ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی پاخانے کے ساتھ خون آتا ہے، کبھی کبھی ویسے بھی پھر آتا ہے۔ پھر اس میں 4 سٹیجز ہیں۔ ابتدائی ایک ہوتا ہے، وہ صرف ابتدائی تھوڑی سی علامت ہو جاتی ہے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، پھر جو ہے نا تھوڑی سی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر تیسرے سٹیج میں بھی، پھر چوتھے سٹیج میں پھر وہ آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بواسیر کا مسئلہ بغیر آپریشن کے حل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے نا ہاں بھی ہے اور نہ بھی ہے۔ ہاں اس طرح ہے کہ اگر پہلے 2 سٹیجز میں آپ کا بواسیر کا مسئلہ ہے تو بالکل بغیر آپریشن کے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، غذاؤں کے ذریعے سے اور تھوڑی سی ادویات کے ذریعے سے۔ 2-3 مہینے کی ادویات آپ استعمال کر لیں اور پرہیز کریں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ آپریشن کی طرف نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات، اگر یہ تیسرے سٹیج پہ بھی ہے تو پھر بھی کبھی کبھی یہ کنٹرول ہو جاتا ہے اگر شدید پرہیز آپ کریں، اور پھر ادویات آپ نے کچھ لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے، 5-6 مہینے ہو سکتا ہے، 7-8 مہینے تک استعمال کریں تو پھر وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لیکن جب چوتھے سٹیج میں چلا جاتا ہے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جو آنت کا آخری سرا ہوتا ہے تقریباً وہ خراب ہو جاتا ہے مکمل طور پہ، اس میں جو نسیں جو رگیں ہوتی ہیں بالکل پٹ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہے، زدہ ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا مجبوراً پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کی جا سکتی ہے کہ تکلیف کم ہو جائے، لیکن اس میں پھر آپریشن کرنا ایک مطلب ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ ہم غذاؤں کے ذریعے سے بواسیر کو روک سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بواسیر ہوتا کیسے ہے۔ بواسیر کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے قبض۔ جب آپ کا پاخانہ سخت ہوتا ہے، سختی سے وہ نکلتا ہے باہر، آپ زور لگا کے اس کو نکالتے ہیں، اس میں انتہائی سختی ہوتی ہے تو وہ آنت کو زخمی کرتا رہتا ہے، اور جب مسلسل 3-4 سال 8 سال 10 سال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، آپ کو قبض والا مسئلہ رہتا ہے، تو پھر وہ آنت خراب ہو جاتی ہے اور اس میں باقاعدہ بواسیر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ قبض بندے کو کیوں ہوتی ہے؟ سخت والا قبض جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں پاخانہ بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ یہ قبض عمومی طور پہ ترش غذائیں کھانے سے، گرم غذائیں کھانے سے اور تیزابی چیزیں کھانے سے ہوتی ہیں، جس طرح فاسٹ فوڈ ہو گئے، بیکری کا سامان جتنا بھی ہے، سموسے، چاٹ، پکوڑے، مثال ہے جتنا بھی ہے، مرچ مثال لے، اچار، اور بادی جتنی چیزیں، گوبھی، آلو، اپنا کریلا، ساتھ میں لوبیا، چکن جو اپنا فارمنگ چکن ہوتی ہے برائلر وہ ہو گیا، اور کولڈ ڈرنکس اور اسپرائٹس وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں نا، کوکا کولا وغیرہ، یہ بالکل بہترین تیزابی چیزیں ہیں اور قبض کرنے میں ان کا بنیادی اور کلیدی کردار ہے، تو ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان غذاؤں کو چھوڑ دیں، خشک اور گرم غذاؤں کو اور بادی غذاؤں کو آپ چھوڑ دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کا بواسیر کا مسئلہ اگر ہے بھی تو کافی حد تک یہ کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح کی غذائیں چھوڑنے سے آپ کا قبض کنٹرول ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ کا قبض ٹھیک رہے گا تو پھر آپ کا جو بواسیر کی تکلیف ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے، انشاءاللہ کافی حد تک وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے لیے پھر مستقل نسخے بھی ہیں، 2-3-4 نسخے، ایک نسخہ ہے نہیں، ایک نسخہ میں ویسے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اگر آپ وہ مستقل استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کی جو خون ہوتا ہے وہ صاف ہو جائے گا، مصفی ہو جائے گا، اور اس سے بھی کافی جو ہے نا یہ جو نسیں جو رگیں ہوتی ہیں یہ کھل جاتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو قبض نہیں رہنے دینا چاہیے، قبض آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نسخہ میں آپ کو بتا دوں، دماسا، پشتو میں اس کو ازغکے بولتے ہیں، اردو میں دماسا بولتے ہیں، اس میں کانٹے کانٹے سے ہوتے ہیں،
اس کو آپ نے تھوڑا سا خشک لینا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا سبزہ اس میں نظر آتا ہو، یعنی تازہ ہونا چاہیے، سبز کلر اس میں ہونا چاہیے تھوڑا سا، کہ آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی یہ تازہ ہے، ایسا نہ ہو کہ 4-5 مہینے سے پرانا پڑا ہوا ہے۔ تو وہ تازہ آپ لیں، اور 2 طریقے ہیں، یا تو اس کو جو ہے نا رات کو تھوڑا سا پانی میں بھگو کے وہ پانی صبح نہار میں پی لیا کریں، ایک یہ طریقہ ہے، یا اس کو پانی میں ابال کے وہ پانی رکھیں اور پورے دن وہ استعمال کریں، یا پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس کو پاؤڈر بنا لیں اور اس کے کیپسول بھر کر 500 ملی گرام آپ صبح دوپہر شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ استعمال کریں، انشاءاللہ کافی فائدہ آپ کو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے نسخے ہیں جو مستقل ہم استعمال کرواتے ہیں تاکہ قبض اور تیزابیت بھی ختم ہو جائے، اور بواسیر کا جو مسئلہ ہے، جو رگے جہاں سے خون آتا ہے وہ بھی رک جائے، تو اس کا پھر مستقل علاج ہو سکتا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔